میدان میں جانے کے لیے امام حسین سے اس نے جگہ مانگ رہے تھے. آپ کی نگاہوں کے سامنے چھ شبی ہے ایک ساتھ آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عقیل, حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل, محمد ابن مسلم ابن عقیل, جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل اور عبداللہ ابن عقیل, اور آخر میں محمد بن ابی سعید ابن عقیل. یہ سبھی ہے آپ کے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. یہ سوگوارو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ اولاد عقیل ہے. جس طرح سے کربلا کی تیاری امیر المومنین نے امام حسین نے کی تھی, اسی طرح سے حضرت عقیل نے کی تھی. ہاں عقیل نے تیاری کی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش اسی لیے کی تھی. یاد رکھو یہ جان تمہاری نہیں ہے بلکہ یہ جان اپنے آقا پہ نثار کر دینا. اللہ اکبر. کیا قیامت ہے کہ آپ کے ایک بیٹے حضرت مسلم جو کوفے میں شہید ہوئے, ان کی دو اولاد جو کوفے میں شہید ہوئی, دو کربلا میں شہید ہوئی, اور خود حضرت عقیل کے تین بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, اور ایک بیٹا جو ابھی سعید کا بیٹا ہے جن کا نام حضرت محمد ابن سعید ابن عقیل ہے. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم شہید ہے جن کے مسائل پڑھو تو کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ عظیم شہید ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر پہ چلے ہیں تو یہ کمسن شہید تھا جو منظر دل خیمہ سے دیکھ رہا تھا, دوڑا ہوا آیا, مان کے کہتا ہے اے مادر گرامی یہ آپ دیکھ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے لال اور تیرا آقا نرغے کفار میں ہے, نرغے یادہ میں ہے. چوبے خیمہ اٹھائی, ننھا سا یہ مجاہد دوڑتا ہوا آ گیا, آواز دیے اشقیاء, اے اشقیاء, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے آقا تنہا تنہا ہے؟ ہمارے آقا تنہا نہیں ہے, اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. جیسے ہی آئے ایک شقی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ارے فرق اقدس میں ایسا وار کیا, آپ زمین پہ گرے, خیمے کا رخ کیا. اما میں نے اپنی جان کو اپنے آقا پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. وہ مسلم کے دو کمسن شہزادے بھی اسی میں ہیں. ہاں ارباب اعزاز, یہ وہ عظیم شہید ہے. کیا کریے گا مسلم کی زوجہ مسلم آپ کے قربانی پہ اللہ کو سلام ہو. یہ آزادار آپ کو سلام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ماؤں کا مجمع ہے, ماں تمہاری گودی آباد رہے, مگر زوجہ مسلم کی گودی اجڑ گئی. 4 بیٹے تھے, 2 کوفے میں مسلم کے 7 شہید ہو گئے, اور 2 بیٹے کو ماں لے کر کے کربلا آئی تھی, کربلا میں شہید ہو گئے. لیکن اللہ اکبر, جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ارے کوفے پہنچا اور دارالعمارہ پہ مسلم کا لٹکتے ہوئے لاشیں پہ نگاہ گئی ہے, ایک مرتبہ ماں تڑپ گئی اور لاشیں کو دیکھ کے کہتی ہے صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے, صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے, وہ خستہ وہ مشرب حال کیا ہوئے. اے میرے صاحب میرے بچے کیا ہوئے؟ اللہ اللہ. سینے میں ماں کا دل تھا جب مدینے لوٹ کے آئی ہے. اللہ اکبر. یہی وہ ایام ہے جب ماں مدینے لوٹ کے آئی ہے کربلا سے لٹ کر کے. جب مدینے لوٹ کے آئی تو آپ کے بچوں کے ہم جولی اور ساتھی دوڑے ہوئے آئے اور آن کے کہتے ہیں اے زوجہ مسلم, ارے ہمارے دوست محمد اور عبداللہ کہاں ہے؟ ارے مانا پیسے گرا کے اپنے کو کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے اے میرے بچوں آؤ دیکھو یہ تمہارے ہمجولی تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہیں پکار رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزاء. اللہ اکبر. اب کون ہے؟ اب وہ ہے اس ماں کے بیٹے کے تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں جس کی ماں
ने उनका मातम नहीं किया, हाय हाय, जिसके माँ ने उनका मातम नहीं किया, रोने के लिए यही काफी है कि माँ ने मातम नहीं किया। अल्लाह अकबर। माँ को बेटे से बड़ा लगा होता है, लेकिन ये अजीब माँ है जो शाम शहीदा में बच्चों को सुर पे सवार के कह रही थी, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे मोहम्मद, कल कुर्बानी का दिन है, कहीं ऐसा न हो अकबर कुर्बान हो जाए और तुम जिंदा रह जाओ। अल्लाह अकबर। ये जो शुभ नमूदार हुई हाथों को जोड़े हुए आ गए, आर के कहते हैं, मामू जान हमें इतने लगा दीजिए, मामू हमें लड़ने की इजाजत दीजिए। कहा मेरे बच्चों मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं। अचानक चिलमन से आवाज आई, भैया क्या इस बहन का हदिया कबूल न करेंगे, बहन का हदिया कबूल न करेंगे। हाँ बहन लो, मैंने इजाजत दे दी। और मुख्तसर बच्चे मैदान में आए, उस अंदाज से हमला किया जैसे हाशमी शेर लड़ा करते हैं। आवाज दी, इन तन के रूही फारब न जा पाई, कहाँ भागते हो, आओ जाकर इंतजार के पुतों का मुकाबला करो। लेकिन जब दुश्मन इन पे काबू न पा सके तो किसी साथ कहता है, अरे इन्हें परा गंदा कर दो, इन्हें अलग कर दो। अल्लाह अकबर। एक बार ये हमला हुआ, एक भाई मैमना की जानिब, दूसरा भाई मैसरा की जानिब। अब जो चारों शब्द से हमले हुए, बैठने में एक जालिम आगे बढ़ा जिसने पहलू में लहजा मारा, आप उसके फरस में टकबगाने लगे। आवाज दी, मेरे भाई अरे मुझे नजर नहीं आ रहे हो, मुझे नजर नहीं आ रहे हो, मेरे भाई कहाँ हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई नजर नहीं आ रहे हो, वो शबी है उन अजीम बच्चों की है जिन्हें अमीर अब्दुल्ला और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहा जाता है। जब ये पिछले फरस से जमीन पे आए, आवाज दी, मामू हमारी खबर लीजिए। अब्बास हुसैन अकबर मैदान में आ गए। जब आए हैं तो अजब मंजर था, अभी बच्चों में रमते हयात बाकी थी। बच्चों के सहारे को अब्बास ने जब सर पे रखा, अभी हुसैन आ रहे थे। एक मरतबा कहा, उठ जाओ हाथ बांध के तस्लीम के लिए, अरे शेरों को हुसैन की ताज़ीम के लिए हुसैन आ रहे हैं। एक मरतबा बच्चों ने कहा, ए मामू जान, अरे अम्मा से इतना कहिएगा कि हम तो रात में जरूर गए थे, हमने पानी नहीं पिया, हमने पानी नहीं पिया, अल्लाह हमने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर। जब लाशा खैमा पे आया है, ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया अरे लाशे को आने न दूंगी। एक मरतबा अब्बास ने कहा, अरे क्या कहती हो, अरे बच्चे तो रात में जरूर गए थे मगर बच्चों ने पानी नहीं पिया, बच्चे प्यासे आए हैं। माँ तड़प के कहती है, मेरे लाल गवाह रहना, ये माँ तुम्हारा मातम नहीं करेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माओ का नज़्मा है, एक माँ अपने बच्चों का कब तक ना मातम करती। रवायतें कहती है, जब 11 मुहर्रम को लाशे शुहदा से जनाब ज़ैनब को गुजारा गया तो जनाब ज़ैनब ने अपने हाथ को अपनी आंखों पर रख लिया और एक मरतबा मेरे बच्चों, अरे मुझे माफ करना, ये माँ तुम्हारा मातम नहीं करेगी, ये माँ उस बेटे का मातम करेगी जिसकी माँ इस कायनात में नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ की ममता ने सब्र कर लिया, लेकिन हाँ यही वो अय्याम थे जब ज़ैनब निके हुए पिंडे के साथ मदीने आई और अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई। अब जो घर में दाखिल होना था, दो नन्हे मसल्ले नजर आए। ज़ैनब ने करबला का रुख किया, ये माँ तुम्हारा मातम कर रही है, ये माँ तुम्हें फरामोश नहीं कर सकी है, ये माँ तुम्हें याद कर रही है। अल्लाह अकबर। अब कौन, अब उस माँ के बेटे की शबीह आने वाली है जिसकी माँ ने जिंदगी भर अपने बच्चों को यही कह के तरबियत की, हुसैन तुम्हारे भाई नहीं, हुसैन तुम्हारे आका है। आप समझ गए, हुसैन तुम्हारे आका है। अल्लाह
عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ تین شبیہ ایک ساتھ آ رہی ہے جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ تین شبیہ ایک ساتھ آ رہی ہے۔ یہ حضرت غازی ابوالفضل العباس کے بھائی ہیں اور حضرت ام البنین کے بیٹے ہیں۔ یہ کربلا کے وہ عظیم جانباز سپاہی ہے جو آپ حملے کرنے کے لیے آئے ہیں تو ایک حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو پنہار کیا۔ مجھے نہیں معلوم سبیت حضرمی کو ان سے کیا دشمنی تھی کہ ان تینوں بھائیوں کا ایک ہی قاتل ہے جس نے ایک ہی تلوار سے تینوں بھائیوں کو تہتے کیا ہے۔ عباس کہہ رہے تھے اے میرے بھائیوں، قربانی کے دن میں پیچھے نہ ہٹنا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اللہ اللہ، یہ وہ عظیم سپاہی ہے جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ ماں تڑپ تڑپ کے کہتی رہی اے میرے بچوں، یہ ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، یہ ماں حسین غریب پہ آنسو بہائے گی اور حسین غریب کا ماتم کرے گی۔ اجرکم علی اللہ ارباب ازا۔ اب کون ہے؟ اب حضرت عبداللہ اکبر ابن حسن، عبداللہ اصغر ابن حسن، امام حسن کے دو بیٹوں کے تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں اور ایک امام حسن کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ اصغر بتایا جاتا ہے۔ یہ دو شبیہیں ایک ساتھ آ رہی ہے جو امام حسن کے بیٹوں کی شبیہیں ہیں۔ اللہ اللہ، آپ سنتے رہتے ہیں عموماً ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لہٰذا جی چاہتا ہے ان عظیم شہیدوں کا تذکرہ کر دو۔ یہ وہ امام حسن کے عظیم بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی آخری خون تک اپنے آقا کی نصرت میں کوئی کمی نہیں باقی لگائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم شہید ہے کہ جو پہلے حملے میں 180 دشمنوں کو پنہار کیا اور پھر آخر میں ابن سوید کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ابن نفید کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، پیچھے آپ کے بھائی حضرت عبداللہ اصغر کی شبیہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ امام حسن کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ کی عظیم شہادت کا واقعہ سنا دو، آپ کیسے شہید ہوئے؟ تو جب امام حسین علیہ السلام تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا، تیروں سے بدن چھلنی ہو گیا، حسین پشت فرس سے زمین کی طرف آ رہے تھے، یہ منظر امام حسن دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے ننھے سے بچے کو بلا کے کہتی ہے بیٹا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ مادر گرامی کیا کہتی ہو؟ ارے دیکھو تمہارے چچا بدن تیروں سے چلنی زمین پہ آ رہے ہیں، شمر قریب ہے کہ آپ کی گردن کو جدا کر دے۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا اماں جب تک میں زندہ ہوں ارے کوئی چچا کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ 10 سال کا کم سن بچہ جو بے خیمہ لیے ہوئے دوڑتا ہوا مندر میں آ گیا، آواز دی چچا جان، یہ جان قربان کرنے کے لیے غلام حاضر ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حسین کو سر پر سے زمین کی جانب، ادھر ایک ظالم آگے بڑھا فضا میں تلوار کو لہراتا ہوا، یہ کم سن شہزادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نہیں ارباب ازا، آپ سنتے رہتے ہیں کربلا میں حضرت عباس کے شان قلم ہوئے، نہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ صرف عباس کے شان قلم ہوئے، لیکن یہ وہ امام حسن کا ننھا مجاہد ہے کہ جب وہ ظالم چاہتا تھا کہ ارے حسین پہ وار کرے، اس کمسن شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، دونوں شان قلم ہو گئے، خیمے کا رخ کیا، اے اللہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اماں ہماری طرف سے سارا شکر ہے، اماں ہم قربان ہو گئے۔ اماں حسین نے ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، بچے نے چہرے امام کو دیکھا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کون ہے معلوم ہے؟ کون؟ قاسم گلبدن یعنی ابن
حسن یعنی ابن حسن امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم ہے، میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کسی شہید کو اجازت دینے میں حسین نے اتنا وقت نہیں لگایا جتنا وقت قاسم کو اجازت دینے میں لگے۔ بار بار حسین کلیجے سے لگا لے رہے تھے، جب تاریخ کو کھولا ہے نا اور پڑھا ہے، روایتیں کہتی ہے حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ میرے مولا بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عباس آگے بڑھے، قاسم کو اٹھایا اور کچھ کے فرس میں سوار کیا، اب میدان میں آئے، اس انداز سے چند کی ہے کہ لڑتے نصر صاحب کے خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ عظیم شہید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے میں نصر صاحب فوجوں کو للکار کے کہتا ہے، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے 13 برس کا بچہ نہیں سنبھال رہا ہے؟ اللہ اللہ، اسے گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے فوجیں سمٹ آئی۔ ادھر جب یہ منظر بچے نے دیکھا، خیمے کا رکیا، چچا جاؤ، ارے بھتیجا تنہا ہے۔ اللہ اللہ، اب جو چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے، وہ اتنے میں کسی ظالم نے ایک نیزہ پہلو میں چبھویا، قاسم کو شیپر سے زمین کی جانب چلے۔ اللہ اکبر، زمین کی جانب والا تھا۔ اسی افراتفری میں ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے۔ آواز چچا، ارے ذرا جلدی آئیے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب حسین لاش قاسم پہ پہنچے ہیں تو قاسم نہیں تھے، بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم، جزاک اللہ، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر، ٹکڑوں میں تقسیم۔ حسین نے دامن احمد اٹھایا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد، جزاکم ربکم خیر الجزا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد ہم جو میدان میں ایک گٹھڑی بنا کر رہا ہے، اللہ اکبر، اسی کی شبیہ بھی نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ گٹھڑی بنا کے لائے ہے۔ عجب منظر تھا جب گھر خیمہ پہ آئے، ایک مرتبہ ایک شب کی بیاہی دوڑی ہوئی آئی، کہتی ہے بابا، ارے میرے سردار سے کوئی خطا ہو گئی جو ان کا لاشا نہیں آیا۔ حسین کچھ کہتے نہ سکے مگر گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا، پورا تیرا دولہا آ گیا۔ اللہ اکبر، لاؤ، تمہاری گودی آباد رہے، بہنوں تمہارا سہاگ سلامت رہے، مگر تمہارا کا سہاگ اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ ایک شرطی بیاہی لاشے پہ بیٹھ کے کہتی ہے، اللہ اکبر، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ ہائے ہائے، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ بے کس کہو، غریب کہو، یا بنا کہو، ارے پیاسا کہو، شہید کہو، یا بنا کہو۔ ارے دولہا بھی یوں ہی بنتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، ایک شب کی بیاہی دولہے کو کیا کہہ کے روتی ہے؟ اے قاسم، کبرا کیا کہہ کے تجھے روئے؟ اے قاسم، اماں تمہارا ماتم کیسے کرے؟ کہتی ہے رو کے پروان، آ جاؤ میرے قاسم، کہتی ہے رو کے پروان، آ جاؤ میرے قاسم، پھٹتا ہے میرا سینہ، آ جاؤ میرے قاسم، میں دیکھتی ہوں رستا کچھ سوچتا نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں رستا کچھ سوچتا نہیں ہے،
چھپ گئے ہو نرغے میں ظالموں کے کس سمت چھپ گئے ہو آنکھوں میں ہے اندھیرا آ جاؤ میرے پاس جزاکم ربکم خیر الجزا ارباب عذاب آپ کی نگاہ کے سامنے قاسم البدن کے جسم زمین کے ٹکڑے آئے آپ نے زیارت کی ہاں اب وہ وقت ہے کہ جب حسین کا وہ عظیم سپاہی جو علمدار لشکر ہے یعنی اہل حرم کی آس سقائے سکینہ حضرت عباس پان کے کہتے ہیں آقا یہ جو بچے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں مجھ سے سنی نہیں جاتی آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آقا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں بس مجھے میدان میں جانے دیجیے ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے بھائی اے میرے بھائی اے میرے عظیم مجاہد میں تمہیں کیسے بھیج دوں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ غازی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا طرف کے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علمداری کروں آقا اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ غلام اپنی جان کو قربان کر دے اور میدان میں چلا جائے المختصر حسین نے کہا جاؤ میرے بھائی بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو اور آپ میدان میں ایک مشق لے کر چلے ہیں مجھے نہیں معلوم کس امید کے ساتھ اس ننھے بچی نے مشق دیا ہوگا چچا پانی بھر کے لائیں گے چچا پانی لے کر آئیں گے اللہ اللہ عباس میدان میں آئے روایتیں کہتی ہیں کہ آپ پہلے حملے میں ایک مرتبہ میں فرات پہ پہنچ گئے اور جب فرات پہ پہنچے ہیں مشکیزے کو بھرا پانی چلو میں لیا اور چلو میں لینے کے بعد پھینک دیا لوگ کہتے ہیں شاید تصویر سکینہ نظر آئی اور عباس نے پھینک دیا نہیں شاید بابا کی وصیت یاد آ گئی اے میرے لال عباس ایک وقت وہ ہوگا پانی تیرے پاس ہوگا مگر میرا حسین بڑا پیاسا ہوگا حسین کی پیاس کے دھیان میں رکھنا غازی نے پانی کو پھینکا مشکوں کو بھرا اب غازی چلا ہے اب انداز یہ ہے جو غازی چلے ہیں تو علم کو اٹھائے ہوئے مشیزے کو دبائے ہوئے اور میدان سے خیمے کی جانب جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کون سی امید تھی کون سی حضرت کے ساتھ غازی چلے ہوں گے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے دل کہہ رہا تھا سکینہ اب پیاسی نہیں رہوگی سکینہ تمہاری پیاس بجھ جائے گی لیکن ارباب عذاب اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا جس نے عباس کے بازو پہ حملہ کیا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا پھر بایاں بازو پہ وار کیا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا دونوں بازو کا قلم ہونا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے لوگ تشریف فرما ہے انصاف سے بتانا میرے جوان بھائی تشریف فرما ہے آپ کی جانب اگر کوئی ہلکا سا تنکا آپ کی آنکھ میں چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے بار بار آنکھوں کو ملتے ہو بار بار ملتے ہو اللہ اکبر ایک تنکا کوئی آنکھ میں برداشت نہیں کر سکتا یہاں تنکا نہیں بلکہ ظالم کا تیر عباس کی آنکھ میں لگا غازی ابوالفضل عباس اس تیر کو نکالنے کے لیے ارے ذرا سا جھکے تھے تو قیامت برپا ہو گئی ایک گرزے آنگیر آگے لگا فرق اقدس میں گرزے کا لگنا تھا علی کا شیر تڑپنے لگا پھر بھی ایک امید ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے گھوڑے کو بڑھاتے جاتے ہیں لیکن اللہ اللہ اتنے میں تیر آگے مشق سکینہ میں لگا غازی کی آنکھ ٹوٹی فرات کی جانب
چلے الان انکسر ظہری وقلتی لتی میرے بھائیو تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی اللہ اکبر حسین جب آئے ہیں اللہ اکبر قیامت برپا ہو گئی عرب کا دستور تھا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے تو بھرے مجمع میں اس کی ماں کے نام سے اس کو پکارتے تھے جب حسین چلے ہیں اور راستے میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ملے وہ حسین اٹھ کے بازوؤں کو اٹھا کے چومنے لگے تو ایک مرتبہ ایک ظالم کہتا ہے ماذا تفعلی ابن الزہرا اے زہرا کے لال یہ تو کیا کر رہا ہے حسین نے ترائی کر کیا اے میرے بھیا ارے دیکھ رہے ہو بڑے مجمع میں میری ماں کا نام لیا جا رہا ہے اللہ اکبر آئے پوچھا آخری وصیت کہا آخری وصیت یہی ہے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا غازی نے یہ کہا وہ قفص انصر سے پرواز کی اسی علم کو اٹھائے ہوئے حسین چلے اب ادھر سکینہ نے دیکھا بچوں آؤ وہ دیکھو علم آیا شاید میرا چچا پانی لے کر آیا لیکن اللہ اکبر جب علم قریب آیا سکینہ کے ہاتھوں سے پوزے چھوٹ گئے اے بچوں معاف کرنا علم تو آیا مگر علم نہ آیا سکینہ بابا سے نکل گئی اے بابا ارے میرے چچا کا چلے گئے اب کبھی سکینہ پانی نہ مانگے گی چچا جان آ جائیے غازی دریا سے آیا شاہدی لے کے آئے علم غازی دریا سے آیا شاہدی لے کے آئے علم شاہدی لے کے آئے علم غازی دریا سے آیا شاہدی لے کے آئے علم کہ پانی کی خاطر گئے تھے اور واپس نہیں آ سکے یہ درد پیاسوں سے پوچھو جو کہ تشنا بلب رہ گئے دل میں ہوا کہ تیرا صدمہ شاہدی لے کے آئے علم اب تو وہ سوئے گیا کے جاگا کرتی کہ جو خوف سے راتوں تو جاگے گی زینب بھائی عباس اب نہ رہے ڈوبا لہو میں چڑھے گا شاہدی لے کے آئے علم اب حسین کا وہ بیٹا حسین کے پاس آیا ہے جو صورت میں رسول اللہ سے مشابہ تھا ہاتھ پہ جوڑا بابا مجھے اذن وغیرہ دے دیجئے اللہ پر روا کے تحقیق مجھے نہیں معلوم کہ باپ نے کس دل سے کہا ہوگا کچھ کہہ تو نہ سکے مگر اتنا کہا میرے لال خیمے میں جا کے ذرا ماں اور پھوپھیوں سے الوداع کہہ لو اکبر میدان میں جانے سے قبل خیمے میں آئے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ منظر میں دیکھ رہا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا میں دوڑا ہوا حسین کے قریب آیا اور آن کے کہا آقا کیا
ماجرا ہے جو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. کہا حمید نہ پوچھو, کہا کیا منظر ہے؟ کہا منظر یہ ہے کہ جب جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتا ہے کبھی ماں لپٹ جاتی ہے, کبھی بہنیں لپٹ جاتی ہے اور تڑپ کے کہتی ہے اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ, اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. اللہ اکبر, آسان نہیں ہے جوان بیٹے کا مقتل میں مرنے کے لیے بھیجنا. اللہ اکبر, صاحبان اولاد تشریف فرما ہے. ہاں 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 ہاں, سب کی اولاد سلامت رہے, سارے لوگ سلامت رہے. ذرا سا حالات پہ آشوب ہو جائے, یہ مائیں اپنے بچوں کو نکلنے نہیں دیتی, حالات خراب ہے. میرے لال تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, لیکن اللہ ہے یہ کربلا کی ماں ہے جسے معلوم ہے کہ بیٹا اگر میدان میں گیا تو کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. لیلا کہتی ہے میرے لال ارے میں تمہیں کیسے بھیجوں؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا اماں کیا آپ نہیں چاہتی کہ آج شہزادی فاطمہ الزہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے؟ میرے لال کیسی بات کرتے ہو, جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی. اب جو مقتل کے لیے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے, ایک مرتبہ حسین نے قریب بلایا, میرے لال زندگی بھر تمہارے سر پہ امامہ یا تمہاری پھوپھی نے باندھا ہے یا تمہاری ماں نے باندھا ہے, ایک باجو میرے لال میں تمہیں کیسے بھیجوں؟ بابا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. المختصر سارے مسائل چھوڑتا ہوں. اکبر میدان میں آ گئے. عجب منظر ہے, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ادھر حسین جینے پہ کھڑے ہیں, زینب در خیمہ پہ کھڑی ہے, لیلا مسلح عبادت پہ کھڑی ہے. اچانک عجب منظر ہوا کہ ادھر حسین جینے پہ گرے, زینب در خیمہ پہ گری, لیلا مسلح عبادت پہ گری. کیا ہو گیا؟ نامی پہلوان اکبر کے مقابلے میں آ گیا. ہاتھوں کو مارے اٹھا کے کہا یا راتا یوسف الا یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, آج کربلا کا ایک یوسف اپنے یعقوب سے بچھڑ رہا ہے. ماں کی دعا بھی تمام نہ ہونے پائی تھی کہ اکبر میدان سے آ گئے. اللہ اکبر, ذرا سا ٹھہرے, ذرا سا ٹھہرے. صاحبان اولاد سے ایک سوال ہے, مجھے انصاف سے بتاؤ صاحبان اولاد, تم میں سے اگر تمہارے بچے کوئی خواہش کرتے ہیں, کوئی آرزو کرتے ہیں, تو تم یہی تو کہتے ہو کہ اپنی جان قربان کر دوں گا مگر اپنے بیٹے کی خواہش پوری کروں گا. میرے بیٹے نے جو کہہ دیا ہے چاہے مجھے اپنے کو بیچنا پڑ جائے مگر اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کروں گا. لیکن اللہ اکبر, ذرا تصور کرو کہ یہ عام ماں باپ, یہ عام باپ, یہ عام بیٹے کی محبت ہے کہ باپ کہتا ہے سب کچھ ہو جائے مگر بیٹے کی خواہش پوری ہوگی. لیکن ذرا سوچو کہ باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا اکبر جیسا, کیا دل پہ گزری ہوگی. بیٹا میدان سے تو آیا مگر آنے کے بعد ایک سوال کر دیا, یا قتل علی, اے بابا ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے. اتنا سننا تھا, مادر خیمہ پہ کھڑی تھی, میر انیس کہتے ہیں شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اتنی مجبور تھی وہ ساقی کوثر کی بہو, ارے خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, ایک قطرہ پانی مل جائے میرے لال کی پیاس بجھ جائے. ہاں مگر پیاس کر نہ بجھی. اکبر واپس میدان میں آئے, غضب ہو گیا. سنان ابن انس کے ایک نیزہ مارا جو آ کر اکبر کے کلیجے میں لگا. آواز دی, اے بابا سلام آخر لیجیے. حسین کمر تھامے ہوئے چلے ہیں, تلاش کرتے ہیں نوری نظر نہیں ملتا. جگر میں درد ہے, زخم جگر نہیں ملتا. ارے کوئی رفیق شہ بہر نہیں ملتا. کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرق
قبر میں کہا بابا آخری بار سہرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے تمہارے بھائی سلامت رہے۔ ادھر حسین نے دو انگلیوں کی طرف کہا اکبر دیکھو، کہا بابا محلے بنی ہاشم نظر آ گیا، سہرا نظر نہیں آئی۔ بابا ارے حسین رسول نظر آ گیا، سہرا نظر نہیں آئی۔ بابا ارے ماں کی ٹولی نظر آ گئی، سہرا نظر نہیں آئی۔ اللہ اللہ قیامت برپا ہو گئی۔ حسین نے کہا وہ مقام دیکھو جہاں آخری بار سہرا سے الوداع ہوئے تھے۔ اب جو اکبر نے دیکھا، ارے لسانے قدم پہ رکھے ہوئے بہن فریاد کر رہی تھی، اے بھیا لینے کب آؤ گے؟ سہرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ لاشا اٹھیا، جب حسین سے چلا نہ گیا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ اب جو در خیمہ پہ لاشا آیا بیویوں نے حلقے میں لے لیا، مگر ایک ماں ہے جسے نہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھابی ارے اکبر آ گیا، عورت کو کہا اے زینب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا 18 سال والا نوجوان کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے؟ روکے اکبر کے جنازے پہ یہ زینب نے کہا کیا میرے باپ کی تعبیر یہی ہے بابا؟ روکے اکبر کے جنازے پہ یہ زینب نے کہا کیا میرے خواب کی تعبیر یہی ہے بابا؟ لیلا کی طرف میں نے بھی جو دیکھا تھا، کیا میرے خواب کی تعبیر یہی ہے بابا؟ چل گیا میری تمناؤں پہ بابا خنجر، ساتھ برچھی کے نکل آیا کلیجہ باہر۔ چل گیا میری تمناؤں پہ بابا خنجر، ساتھ برچھی کے نکل آیا کلیجہ باہر۔ یوسف ثانی زہرا ہے لہو میں ڈوبا، کیا میرے خواب کی تعبیر یہی ہے بابا؟ آخری وقت میں مانگا بھی تو پانی مانگا، دیکھ لو کتنا میرا نور نظر پیاسا تھا۔ آخری وقت میں مانگا بھی تو پانی مانگا، دیکھ لو کتنا میرا نور نظر پیاسا تھا۔ شدت پیاس بتاتا ہے لب خورشید، کیا میرے خواب کی تعبیر یہی ہے بابا؟ اب حسین ہے، تنہائی ہے، بے کسی ہے، بے چارگی ہے، اور صدائے حل من ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ارے کون ہے جو اہل بیت حرم کی محافظت کے لیے نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اس آواز کا سننا تھا ایک کم سن شہید نے، کم سن شہزادے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین کے کانوں میں آواز آئی، در خیمہ پہ آئے، آن کے کہا اے دیوے ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ آقا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا
कि अकबर ने असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा लाओ बहन, मैं इसका मकसद समझ गया। अकबर असगर को हुसैन आगोश लिए हुए मैदान में आए, आवाज दी अमा तरोना कैफ यतलज़्ज़ा, ये फौजे चपाकार, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरा बच्चा कैसे प्यार से तड़प रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहिबाने औलाद यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। इतनी शिद्दत की गर्मी है इस गर्मी के आलम में, आप जरा एक लम्हे के लिए इसी रोज पे खड़े हो जाए और आवाज दे दे कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे, मेरा बच्चा प्यासा है, कोई मुझे पानी पिला दे। कोई आपसे आपका मजहब नहीं पूछेगा, कोई आपसे आपका मसलब नहीं पूछेगा। हर एक कहेगा अरे प्यासा है पानी पिला दो, प्यासा है पानी पिला दो। मगर दरिंदगी तो करबला में की गई। हुसैन का 6 महीने का बच्चा, मगर पानी के बदले आवाज दी गई आइना आइना हुरमुला इफ्ता कलाम हुसैन। अरे हुरमुला कहा है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अब जो 3 भार का तीर चला है, ये सनसनाता हुआ तीर असगर के गले पे लगा है। अल्लाह अल्लाह। आप सुनते रहते हैं गला छिड़ गया, नहीं नहीं गला छिड़ा नहीं है। रवायतें मुख्तलिफ है। सुबह तिफलो मिनल उज़्न इलल उज़्न मिनल वरीद इलल वरीद। अरे बच्चा एक कान से दूसरे कान तक, एक असली से दूसरी असली तक, अरे बच्चा सिवा हो गया। यही वजह थी मेरा मौला कर गया। बाबा तुझे कैसे लेकर जाए, खेमे से कहते लाए के पानी पिलाने लेकर जा रहा हो। यही वजह है कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। एक फिक्रा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे। मेरे लाल तुझे खेमे में कैसे लेकर जाओ। अल्लाह अल्लाह। आज जो खेमे में आए हैं आवाज दी असगर आ गया। माओ तुम्हारी गोदी आबाद रहे, मगर बाप की गोदी उजड़ गई। अल्लाह अल्लाह। बहनों खुदा न करे कोई वो मंजर देखे जो असगर की बहन ने देखा। उधर माँ को बुलाया गया। अरे माँ से पहले कमसीन बहन आ गई, तड़प के कहा बाबा अरे असगर को पानी पिलाना है। सकीना प्यासी रह गई। हुसैन ने दामन अबा उलट दिया, सकीना बेहोश हो गई। इतने में माँ आ गई। अब जो बच्चे की हालत देखी तरफ के कार्या बुनैया अब इस मेरे लाल का तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। अल्लाह लीजिए उसी बच्चे की गहवारे को सभी आपकी निगाहों के सामने है। हाँ हाँ माओ तुम्हारी गोदियां आबाद रहे। यही वो झूला है जो शाम गरीबा में तो जल गया, मगर इस झूले की जली हुई लकड़ियां एक माँ अपने आंचल में बांधे हुए मदीने तक आ गई और आलम ख़ाम में अपने हाथों को हिला के कहती थी आ मेरे लाल ये माँ तुझे लोरी सुनाए, आप मेरे लाल ये माँ तुझे झूला झुलाए। अल्लाह अकबर। यही वो शहीद है जिसे करबला में हुसैन ने दफन किया है। नहीं 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 आपने गौर नहीं किया क्यों दफन किया। शायद हुसैन सोच रहे हो कि अरे इतना छोटा सा मेरा फूल सा बच्चा है, अरे घोड़े की टांगों को मेरा असगर बर्दाश्त न कर सकेगा, इसलिए हुसैन ने छुपाया। मगर क़यामत बर्पा हुई 11वीं मुहर्रम को नेज़ा बरदारों ने नेज़े से खोद के अरे असगर के लाशे को निकाला। माँ तड़प गई ए मेरे लाल, ये माँ तुझे न बचा सकी, ये माँ बड़ी शर्मिंदा है। असगर को दफन करके पढ़ा शहर मरसिया, वीरान गोद हो गई उम्मे रुबाब के।
اصغر کو دفن کر کے بڑھا شہر مرثیہ ویران گود ہو گئی رباب کی افسوس ان کی جھولی میں اب کچھ نہیں رہا ویران گود ہو گئی رباب کی جھولے سے رت میں آیا تھا پانی کے واسطے اس بے زبان کے پیاس بجھے آب تیر سے جتنا لہو تھا جسم میں گردن سے بہ گیا ویران گود ہو گئی رباب کی ننھے گلے کو چھیدا جو ہی آ کے تیر نے چہرہ پہ در کا یاس سے دیکھا صغیر نے ہاتھوں پہ شہ کے نرہ پہ سر ذبح ہو گیا ویران گود ہو گئی رباب کی اللہ اکبر اس ماں کی گودی اجڑ گئی مگر یہ ماں اپنے بیٹے کو بھولا نہیں پائی اور جب کربلا میں لٹا ہوا قافلہ آیا رباب نے حسین کی قبر پہ خود کو بلایا اور لپٹ لپٹ کے کہہ رہی تھی میرے آقا کس منہ سے رباب مدینے جائے گی آپ تو یہاں سو رہے ہو اصغر آپ کے پاس سو رہا ہے اور ایک میری بیٹی ہے جو زندان شام میں سو رہی ہے اب یہ رباب مدینے کیسے جائے گی اللہ اکبر امام کے حکم سے رباب آ تو گئی مگر آنچل میں اصغر کی چلی ہوئی لکڑیاں باندھے ہوئے تھی یہ راز تو اس وقت کھلا جب امام نے کہا تھوڑے میری مادر گرامی آپ سائے میں آ جائے میرے لال سرتاج سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی آپ حکم دیتے ہیں اس لیے آ گئی ہو اب جو سائے میں آئی تو روح قفس عنصری تو پرواز کر گئی اب جو آنچل کو کھولا گیا تو وہی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب کے آنچل سے ملی اجرکم علی اللہ اب کیا ہے نہ لشکری نہ سپاہی نہ کثرت الناس نہ لشکری نہ سپاہی نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس حسین ہے اور کوئی نہیں ہے حسین تنہا ہے اور آن کو کہتی ہے بیویوں سلام آخر قبول ہو حسین تم سے رخصت کے لیے آیا ہے اللہ اکبر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر سے کوئی پردیس جاتا ہے کیسے سب بلک بلک کے روتے ہیں کیسے سب لپٹ لپٹ کے روتے ہیں ذرا سوچو واقعات کربلا کے بعد تمام بیویوں کا بس حسین تنہا سہارا تھے اب جب حسین نے کہا میں میدان میں جا رہا ہوں کسی نے دامن تھاما کسی نے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں آقا یہاں ہمارا اس جنگل میں کون والی و وارث ہے روایتیں کہتی ہے حسین کو آپ کی بہن زینب نہ چھوڑ رہی تھی روایتیں نے فقرے لکھے فاشار علیہ السلام الى قلب اخته حسین نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا شرح صدر پیدا ہوا بہن نے کہا میرے بھائی جاؤ جاؤ میں نہیں روکتی اللہ اکبر اب جو آئے ہیں تو عجب منظر ہے خیمے سے نکلے تو کیا دیکھا کہ 4 سالہ بیٹی زلجلا کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے زلجلا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا زلجلا جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا میری لال کیا بات ہے بابا ارے جاتے جاتے کلیجے سے لگا لو حسین
बगल में करबला पे लेट गए। मेरे लाल मेरे कलेजे से लग रहा। हाँ बच्ची पड़ गई, कहती है नींद आएगी जब आपकी बुल पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तर में चली आऊंगी बाबा। बाबा सकीना आपके बिना नहीं रह पाएगी। हुसैन ने समझाया और सवार हुए, मैदान में आए। अजब मंजर था, इधर चारों तरफ से फौजी हस्तियां है। हुसैन हमले पे हमले किए जा रहे हैं, फौजें भागी जा रही है, भागी जा रही है। मगर अजब मंजर था, इतने में आवाज़ें गैबी आई, या अय्युहन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, जरा सब्र का मुजाहिरा कर दो। हुसैन ने तलवार को मीनार में रखा। हाँ क़यामत बर्पा हो गई, भागी हुई फौजें सिमट आई। अब सुनो कि मंजर क्या है। चलते थे चार समुद्र से वाले हुसैन पर, अरे टूटे हुए थे बर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के वाले हुसैन पर, अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे सितार निकालने वाला कोई न था। बस एक माँ थी और उसके फरियाद थी, जंगल से जंगल में बूझी फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मोहम्मदा, है ये जुल्म और वो आलम का मुक़्तदा। अरे 1900 है ज़हमत, तने चाप चाप कर ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाक पर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब टीले से फरियाद कर रही है, ओ बेसरे साथ मेरे माँ जाए को सिवा न कर, मेरी माँ ने बड़ी मशक्क़तों से पाला है। अल्लाह अकबर। लीजिए वही मंजर आपकी निगाहों के सामने है। हाँ रोने में बोल न होने पाए, यही वो आंसू है जो आपकी निजात के ज़ामिन है। हाँ बीबी ज़हरा, अरे जरा देखे ये नौजवान आपके लाल पे गिरिया कर रहे हैं। आपने पूछा था बाबा, अरे मेरे लाल पे कौन रोएगा, ये इतनी बड़ी तादाद में ये मोमिनीन है जो तरफ तरफ के कह रहे हैं ओए हुसैन, अल्लाह अल्लाह। क़यामत बर्पा हो गई। हुसैन जब पुश्ते फरस से जमीन पे आए हैं, तो कहती है ऐसा लगता था हुसैन जिंदा नहीं है, किसी ने कहा हुसैन मर गए। कल्पने में शिम्र कहता है बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, शिम्र कहता है मैं मालूम करूंगा कैसे हुसैन जिंदा है या मर गए। एक मर्तबा शिम्र कहता है चलो चलो, अरे खैमों की तरफ बढ़ जाओ। इतना सुनना था, हुसैन ने ताकत को समेटा और कहा शिम्र खैमे का रुख न करना, अभी हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर। जो शिम्र ने बेअदबी की, हुसैन के बालों को पकड़ा, अरे खींचता हुआ नशे में लेकर आया और अपने नजिस पैर को हुसैन के सीने पे रखा। 12 ज़रबों में हुसैन के गले को काटा। अब कौन है जो हुसैन की सुनानी करे खैमा पे लेकर जाए? बस हुसैन का वफादार घोड़ा जिसे सुलझना कहते हैं, सुलझना अरे मुखय्यम की जाने वाला है, आवाज दे रहा है अज़लीमत अज़लीमा, अरे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, हुसैन मारे गए। अब जो क़यामत बर्पा हो गई, अब जो सुलझना आया है, सारी बीवियों ने मातम किया, मगर एक नन्ही बच्ची आके कहती है ये सुलझना मैं जानती हूँ मेरा बाबा मारा गया, मैं इतना बता दे जब मेरा बाबा मारा गया, मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया।
کہتی ہے روک والی سکینہ اے ذوالجلال، تیروں سے چلنی تیرا بدن ہے، یہ کیا ہوا؟ اور خون میں ڈوبا کیوں تیرا تن ہے، یہ کیا ہوا؟ آئے سے کیوں تو اکیلا اے ذوالجلال، کہتی ہے رو کے والی سکینہ اے ذوالجلال، آتی ہے خوشبو بابا کی خوں سے ملک گئی، کیا ان پہ گزرے اتنا بتا دے، ملک گئی، مارے گئے ہیں کیا میرے بابا اے ذوالجلال، کہتی ہے رو کے والی سکینہ اے ذوالجلال، پانی نہیں جو ان کو ملا تھا، میں کیا کروں؟ بابا کا میرے خشک گلا تھا، میں کیا کروں؟ ظالم نے بیٹا سوکھا گلا کیا اے ذوالجلال، کہتی ہے رو کے والی سکینہ اے ذوالجلال، کہاں سے